بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المعروف بشر حافی مرو کے ایک گاؤں میں 769 عیسوی بمطابق 152 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی یعنی کہ ننگے پاؤں والے مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کرنے کے 2 واقعات ملتے ہیں، تو آئیے مختصراً ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک ہے؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی ننگے پاؤں والے مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس اللہ کو پہچانتا ہے۔ تاریخ کے مطابق دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کاظم علیہ السلام کے کلام سے متاثر ہو کر توبہ کی۔ اپنی جوانی کے ایام میں وہ بغداد میں عیش و نشاط میں مشغول رہتا تھا۔ ایک وقت امام کاظم ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر اس کے گھر کے اندر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام کاظم نے ان کے گھر سے باہر آنے والی ایک کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد شخص ہے یا غلام؟ کنیز نے جواب دیا کہ وہ ایک آزاد شخص ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا یعنی کہ مالک حقیقی سے خوف کھاتا۔ جب کنیز گھر میں داخل ہوئی تو اس نے امام کاظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حال بیان کیا۔ وہ کنیز امام کو نہیں پہچانتی تھی اور امام کا جملہ دہرایا۔ بشر پر اس کلام کا بہت گہرا اثر پڑا اور وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر آئے اور امام کاظم کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتے چلے گئے اور امام سے ملاقات کی۔ آج سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں اس نے اپنے غلط کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بعض صوفیہ کرام کی کتابوں میں بھی بشر کے حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، لیکن امام کاظم کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے 841 عیسوی میں بغداد میں وفات پائی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے بخش دیا اور فرمایا کہ اے بشر، کیا تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تو مجھ سے اس قدر ڈرتا ہے؟ دوستو، آپ بھی کوشش کریں کہ کہیں بھی کسی اخبار یا کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس ہستیوں کے نام نظر آئیں تو اسے کسی پاک اور صاف جگہ پر رکھ دیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید حیرت انگیز معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔